الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے جب وضو کا حکم نازل فرمایا، وضو کا طریقہ بتایا، آخر میں فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالی تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ جو احکامات ہیں دین کے یا وضو کے احکامات اور اسی طرح جتنے بھی دین کے احکامات ہیں، اللہ تعالی تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا۔ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور چاہتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت کو بھرپور کر دے، پورا کر دے، تمام کر دے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرات گرامی، وضو ایک عمل ہے، اس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں بیان فرمائی ہے، جس کی سب سے بڑی فضیلت عام آدمی بھی سنتا رہتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہارے پاؤں کی آہٹ جنت میں سنی، تو انہوں نے ایک ہی عمل بتایا تھا کہ میرا جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو نیا کرتا ہوں، اور جب میں نیا وضو کرتا ہوں اور نماز کا کوئی وقت نہیں تو پھر میں کچھ نہ کچھ نماز پڑھتا ہوں، یعنی نفل نماز جسے ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تحیۃ الوضو کی کوئی خاص رکعت نہیں ہے، مطلب جب بھی آپ نے وضو کیا، اگر نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھیں، سنتیں پڑھیں، فرض پڑھیں۔ اگر یہ کسی اور وقت میں ہے جس وقت کوئی بھی نماز نہیں ہے تو اس وقت کوئی نہ کچھ نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، کم از کم 2 رکعت پڑھیں۔ 2 رکعت تحیۃ المسجد نہیں ہے، کم از کم 2 رکعت۔ بلال رضی اللہ عنہ اس سے زیادہ پڑھتے تھے، فرماتے تھے جتنی مجھے اللہ توفیق دیتا ہے اتنے میں نفل پڑھتا ہوں جب بھی نیا وضو کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے احکام نازل فرمانے کے بعد بتایا کہ اللہ تعالیٰ
تمہیں کسی قسم کی تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ وضو کرنا کوئی ایک مشقت والا عمل ہے، گرمیاں ہو یا سردیوں میں اور بھی زیادہ مشقت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان ظاہری مشقتوں سے نکال کر ہمیں آسانیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ظاہر میں تھوڑی سی مشقتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ان مشقتوں میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ مطلب یہ مشقت کوئی مشقت نہیں ہے، اس پر جو تمہیں ملے گا وہ اس کے بدلے تم یہ مشقتیں بھول جاؤ گے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا لیطہرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس ایک عمل وضو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیانات فرمائے ہیں، ارشادات فرمائے ہیں، ان میں یہ واضح ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے پاک کرتا ہے جب بندہ وضو کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سیدنا خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن اپنے غلام سے پانی منگوا کر پورا سنت کے مطابق وضو کر کے دکھاتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح وضو کر کے دکھایا تھا، اور فرمایا تھا جس شخص نے بھی میرے اس وضو کے طریقے پر وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور وضو کو اچھی طرح کیا، خرجت خطاياه من جسده، اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، حتی تخرج من تحت اظفاره، حتیٰ کہ اس کے گناہ ناخنوں کے نیچے بھی ہوں وہ بھی نکل جاتے ہیں، ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل ویسا ہی وضو فرمایا جیسا میں نے تمہیں کر کے دکھایا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ ہکذا، جس شخص نے اس طرح وضو کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وكان صلاته ومشيه الى المسجد نافلة، اور اس کے بعد جو وہ نماز پڑھتا ہے، مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے، یہ سب اضافی نیکی ہے، اس پر جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ اضافی ہے۔ مسجد کی طرف جب آدمی قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور جب وہ سنت کے مطابق تسلی سے اور احتساباً، یعنی جب آپ کو ہمیں وضو کی فضیلت کا علم ہوتا ہے یا کسی بھی عمل کی فضیلت کا علم ہوتا ہے اور وہ فضیلت سامنے رکھ کر جب ہم عمل کرتے ہیں تو پھر اس کا درجہ اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس میں اجر و ثواب کی نیت آ جاتی ہے۔ تو جو شخص سنت کے مطابق اس اجر و ثواب کو سامنے رکھتے ہوئے وضو کرتا ہے، وضو کے آخری قطرے کے ساتھ ہی اس کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں اس کے جسم سے، پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، یعنی اس طرح صفائی ہوتی ہے حتیٰ کہ ناخن کے نیچے سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اور اس طرح کی جو فضائل والی احادیث ہیں جن میں یہ فضیلت بیان ہوتی ہے کہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس میں ایک اصول سامنے رکھیے جو کہ ائمہ اہل سنت نے بیان فرمایا ہے کہ اس طرح کی نیکیوں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں، اور صغیرہ گناہوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ باقی جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کے بغیر وہ معاف نہیں ہوتے۔ لیکن بعض اہل علم کے نزدیک 5 وقت کی نماز کی یہ فضیلت ہے کہ اس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر انشاءاللہ
آئندہ خطبے میں کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ کس طرح گناہ نکلتے ہیں آدمی کے وضو کرتے ہوئے۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے، مسلمان یا مومن بندہ، فغسل وجہہ، اپنا چہرہ دھوتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیئۃ نظر الیہا بعینیہ مع الماء، ہر وہ گناہ جس کی طرف اس نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا تھا، یعنی دونوں آنکھوں سے جو گناہ اس سے سرزد ہوا ہے، پانی کے ساتھ اس کے چہرے سے نکل جاتا ہے۔ پھر فرمایا او مع آخر قطر الماء، یا پانی کا جو آخری قطرہ ہوتا ہے، پانی دھوتے منہ چہرہ دھوتے ہوئے جو آخری قطرہ ہوتا ہے، آخری قطرے کے ساتھ ہی وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں چہرے سے جو اس نے اپنی دونوں آنکھوں سے کیے تھے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، جب وہ دونوں ہاتھ دھوتا ہے، یعنی جب ہم کوہنیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه، ہر وہ گناہ جسے اس کے دونوں ہاتھوں نے چھوا تھا، پانی کے آخری قطرے کے ساتھ سارے کا سارا گناہ نکل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جب مومن مسلمان بندہ وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں کو دھوتا ہے ٹخنوں سمیت، خرجت کل خطیئۃ مشتھا رجلاہ، ہر وہ گناہ جس کی طرف اس کے دونوں پاؤں چل کر گئے تھے، یعنی پاؤں کے گناہ، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ پورے کا پورا گناہ نکل جاتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جو صغائر میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا حتی یخرج نقیا من الذنوب، حتیٰ کہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے جب وضو مکمل کرتا ہے۔ یہ وہ تفصیل ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جس کو اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیطہرکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کرنا چاہتا ہے۔ کہ آدمی ایک عمل کرتا ہے جو کہ نماز کے لیے شرط ہے، نماز اس کے بغیر ہوتی نہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر، اتنی فضیلت رکھی ہے کہ آدمی کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہو کر مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہم پر جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، خاص طور پر فرائض، اگرچہ ان میں کچھ مشقت ہے لیکن یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ان احکامات کو بجا لانے پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مسلمانوں کو پاک کرتا ہے، گناہوں سے پاک، وہ گناہ جن کی نحوست سے بڑھ کر کسی چیز کی نحوست نہیں ہے۔ یہ گناہ، ان گناہوں کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے پورے ملک میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں ان کا مہنگائی سے کیا تعلق، ان گناہوں کی وجہ سے حکمرانوں کا ظلم عروج پر چلا جاتا ہے، گناہ ہم نے کیے، ظلم وہ کرتے ہیں۔ یہ باتیں اہل ایمان کو سمجھ آتی ہیں، جو لوگ ایمان کی اہمیت نہیں جانتے انہیں نہیں سمجھ آ سکتی، کیونکہ جو کچھ بھی اس دنیا پر ہوتا ہے، اس دنیا میں، وہ اس کے فیصلے سے ہوتا ہے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ کوئی ہم پر مسلط ہو، ہمارے حالات بدلتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، اس کی مشیت سے ہوتے ہیں،
اور ہم جو عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی ہو یا تری ہو، یعنی سمندروں تک، زمین پر، سمندر میں، ہر جگہ اس انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے فساد آتا ہے۔ انسان کرتا گناہ اپنے گھر میں ہے، اپنے محلے میں ہے، اور طوفان آیا ہوا سمندر میں، کیونکہ سمندر میں جو طوفان آتا ہے، سمندر میں جو فساد آتا ہے، وہ بھی اس انسان کے لیے عذاب بنتا ہے۔ اس زمین پر جب عذاب آتا ہے کسی بھی خطے میں، ہم سمجھتے ہیں کراچی میں بیٹھے ہیں، بارشیں کشمیر میں نہیں ہو رہی، ہم سمجھتے ہیں ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں، اس کا بھی وبال پہنچتا ہے ادھر۔ دنیا کے کسی خطے میں بھی عذاب آ جائے، اس سے متاثر پاکستانی بھی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہماری بدعملیوں کا تعلق ہمارے حالات سے رکھا ہے، ہمارے حالات کی تبدیلی کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی نعمتوں سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، غلبہ شان و شوکت سے نوازا ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان سے یہ نعمت نہیں چھینتا جب تک وہ اپنے آپ کو بدل نہ لے۔ جن اعمال کی وجہ سے، جن عقائد کی وجہ سے اس قوم کو عزت اور نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر انہوں نے عقائد بدل لیے، اگر انہوں نے وہ اپنے اعمال بدل لیے، پھر اللہ تعالیٰ بدلتا ہے، پھر چھینتا ہے نعمت، ورنہ چاہے صدیاں گزر جائیں اللہ تعالیٰ نعمتیں نہیں چھینتا۔ یہ جو آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، ہمارا ذہن الٹا کر دیا ہے علامہ اقبال کے شعر نے، کیونکہ انہوں نے شعر پڑھا تھا ہماری بدحالی کے دنوں میں۔ یہ آیت ہے اس وقت کی جب ہمیں غلبہ ملا تھا، غلبے کے دنوں میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتوحات سے نوازا، فتوحات کے وعدے کیے، غلبے کا وعدہ کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ چھینتا نہیں ہے جب تک لوگ اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ اب حل یہی ہے، اگر نعمتیں چھن چکی ہیں، جو قرون اولیٰ کے لوگوں کو جو عزت ملی تھی وہ ہم سے چھن چکی ہے، حل یہی ہے کہ رجوع کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، بجائے اس کے کہ مزید شیطان کی پیروی کریں حالات کے حل کے لیے۔ شیطان پھر ایسے وقت میں آتا ہے، ایک گھر میں بندہ بیمار ہوتا ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے کہ جا فلاں کے پاس، فلاں عامل کے پاس، اس کی اور دنیا آخرت تباہ کرتا ہے، کڑے پہنوا دیتا ہے، دھاگے بندھوا دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ کڑا تیرے بازو میں ہے یہ تیری بیماری میں اضافہ ہی کرے گا، اور اگر اس حالت میں مر گیا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، جنت میں نہیں جا سکا۔ صحابی نے ایک بندے کے بازو میں کڑا دیکھا، فرمایا اگر تو اس حالت میں مر گیا تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ شیطان اس حد تک آدمی کو لے جاتا ہے، کب؟ جب اس کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس قوم کو، یہ قوم جب دیکھتی ہے کہ ہمارے حالات خراب ہیں، پھر شیاطین الانس والجن آ کر اسے گمراہ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے خارجیوں کے راستے پہ نکل کھڑے ہو، خلافت آ جائے گی، کوئی کہتا ہے سیکولر لبرل کے پیچھے چلے جاؤ، ملک امریکہ کی طرح آپ کو سکون ملے گا، جیسے یہ لندن، امریکہ، نیو یارک میں لوگ سکون سے رہتے ہیں، وہاں کے زندگی، ان کی طرز زندگی دکھا کر سبز باغ دکھاتا ہے شیطان، جبکہ اس قوم کا معاملہ الگ ہے۔ اس قوم کے حالات کا، یہ قوم ہو یا وہ مغرب کی قوم ہو، حالات سب کے اللہ کے ہاتھ میں۔ جو اللہ کے دشمن ہیں، کفار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے اور دنیا کو ان کے لیے جنت بنایا ہے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے دنیا کو قید خانہ بنایا ہے، پابندیاں ہیں، اور ان سب کا بدلہ دے گا بے شمار، بے حساب دے گا بدلہ، اگر ان پابندیوں کو اپنا دین اور عقیدہ سمجھ کے گلے سے لگایا۔ اور پابندیاں کیا ہیں؟
صرف حرام سے بچنا ہے، غلط راستے سے بچنا ہے، کسی بھی موضوع پر. تو جب حالات خراب ہوئے ہیں قوم کے، تو بجائے اس کے ان شیاطین جو کہ انسانوں میں سے ہیں یا جنوں میں سے ہیں، ان کے وسوسوں کے پیچھے چلا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اور تابعین کے نقش قدم کو دیکھ کر نقش قدم کو اپنا مسلک بنایا جائے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی حسن نیت کے ساتھ، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور انہیں اللہ راضی کر اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اتباع، اس سے ہی سب حالات بدلیں گے. اور جو آج ہمارے حالات پست ہیں، پستی کی حالت سے گزر رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اتباع سے ہٹنے کی وجہ سے. ایک ہی حالہ کہ واپس اسی راستے پر چلے جائیں جس راستے پر یہ امت تھی خلفاء راشدین کے دور میں. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالی گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا بالکل، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کو مکمل اچھی طرح کرنا مشقت کے باوجود، سردی کی مشقت ہو یا اور تکلیف ہو، مشقت کے باوجود وضو کو اچھی طرح پورا کرنا. وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، آنا جانا کرنا مسجدوں کی طرف کثرت سے. وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یعنی جمعہ پڑھ لیا ہے تو عصر کا انتظار کرنا ذہن میں ہو، یا مسجد میں ہی بیٹھا رہا یا گھر میں گیا، جہاں بھی گیا اگلی نماز کی فکر لگی ہوئی ہے. یہ وہ اعمال ہیں. اچھی طرح وضو کرنا، مسجدوں کی طرف کثرت سے آنا جانا، اور ایک نماز پڑھنے کے بعد جب اللہ نے توفیق دے دی اس کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنا. یہ تین عمل بتائے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور درجات بندے کے بلند فرماتا ہے. درجے بلند ہوتے رہتے ہیں، گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اس بندے کے. فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی فکر میں رہنا جب تک وہ نماز کا وقت نہ ہو جائے اور پڑھ نہ لی جائے. فرمایا یہی تو وہ رباط ہے. رباط جہاد کے اندر یا بارڈر کے اوپر پہرا دینے کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رباط ہے، یہی رباط ہے. فذالکم الرباط، فذالکم الرباط. اس دور میں پہرے نہیں ہوتے تھے بارڈروں پر، یا جب جنگیں ہوتی تھی ایک آدھا کوئی بندہ پہرا دے لیتا تھا، ورنہ کوئی دھوکے کا خطرہ نہیں ہوتا تھا. رات کو
حملہ کرنے کا خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ جو آج ہم بارڈر پر پہرا دینے کے لیے بولتے ہیں، اس دور میں یہ لفظ اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی فکر میں رہنے کو کہا۔ اس عمل کو یہ نام دیا جو آج ہم اپنے آرمی کے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ وہ رباط میں بیٹھے ہیں، چاروں طرف سے ملک کے بارڈر پر پہرا دے رہے ہیں، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کھڑے ہیں، اپنے آپ کو دشمن کی گن کے نشانے پر تان کر کھڑے ہیں، اسے رباط کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو رباط فرمایا، کہا کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے پڑھنے کی فکر میں رہنا، جب تک وہ نماز کا وقت آ نہ جائے اس کو پڑھ نہ لیا جائے باجماعت، فکر ختم نہیں ہوئی، پھر اگلی نماز کی فکر لگ گئی۔ فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہی وہ رباط ہے۔ یعنی اس کو تشبیہ دی اس عمل سے، اس مجاہد کے عمل سے جو بارڈر پہ کھڑا ہے، دشمن کی بارود کی آگ کے سامنے کھڑا، نشانے پر کھڑا ہے۔ اس کا کیا حالت ہوتی ہے جسم کی کہ جب پتہ ہے کسی وقت بھی نشانے میں آ سکتا ہوں لیکن آنکھ نہیں جھپکا سکتا۔ اس عمل سے تشبیہ دی ہے اس عمل کی کہ یہ عمل اتنا عظیم ہے۔ دوسری نماز کی فکر کرنا، وہ پڑھ لی، پھر اس سے اگلے والی نماز کی، عشاء کی نماز پڑھ لی، پوری رات ہے، اس میں سکون بھی ہے، سونا بھی ہے، لیکن فجر کی نماز کی فکر۔ یہ اس عمل کو اس مجاہد کے عمل سے تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس عمل کی عظمت کا یہاں سے اندازہ لگا لیجئے۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ اور آخری حدیث اس بارے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ، تم میں سے کوئی بھی شخص جب وضو کرتا ہے فیسبغ الوضوء، اور وضو کو اچھی طرح سنت کے مطابق کرتا ہے، تسلی سے کرتا ہے، ثم قال، وضو کرنے کے بعد پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے فوراً جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، یعنی سارے کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ عمل اتنا عظیم ہے، وضو کرنا، چاہے فرض نماز کے لیے وضو کرے یا کوئی بھی نماز کا وقت نہیں ہے، لیکن ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رہنے کے لیے آدمی جب بھی وضو کرے، وضو کرنے سے آپ کو کتنے فضائل مل رہے ہیں۔ آپ نے واپس دکان پر جانا ہے، دکان پر ہی بیٹھنا ہے، وضو کر کے 2 رکعت دکان میں ہی مصلی بچھا لیں، سنتیں بھی وہیں پڑھیں، فرض نماز کے بعد والی سنتیں بھی وہاں پڑھیں، اگر گھر میں ہیں، گھر قریب ہے، گھر جاتے ہیں تو گھر میں رکھیں، گھر میں نماز پڑھیں، سنت پہلے والی بھی بعد والی بھی۔ اور وضو کرنے کے بعد جب بھی وضو ٹوٹے وضو کرے، اور اس کے بعد جتنی اللہ توفیق دے نفل نماز پڑھ لے، کم از کم 2 رکعت۔ اور وضو کے بعد کا جو یہ عمل ہے، یہ دعا بتائی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس میں نہ انگلی اٹھانی ہے، نہ آسمان کی طرف دیکھنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، صرف یہ دعا پڑھنی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بس اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالی آسمان کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور فرمایا جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے ان اعمال کو کرنا آسان فرما دے، اور جو ان اعمال کے علاوہ وہ اعمال جن کا ہمیں علم ہے ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن اعمال کا ہمیں علم نہیں ہے ان کا علم عطا فرمائے۔
ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ بھائی عبد الرزاق صاحب ہیں، ان کے والد حاجی یاسین صاحب کا انتقال ہوا ہے. وہ آپ سے دعائے مغفرت کی اپیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کو مغفرت فرمائے، ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اور تمام مسلمان بہن بھائی جتنے بھی وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنا دے، انہیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار والحمد للہ رب العالمین.